السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں اپنی سیزر کے حوالے سے، اور اپنی بیٹی کی پیدائش کے وقت میرے پاس میرا پارٹنر نہیں تھا، میرے ہسبینڈ ساتھ نہیں تھے، تو اس حوالے سے مجھے باتیں کرنی ہیں جو کہ شاید میں کسی سے کر نہیں پاتی اور کھل کے بول نہیں پاتی، اور مجھے ضرورت تھی اور اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ تو یہ باتیں میں شاید اس ویڈیو میں بول دوں گی تو میرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس وقت ویسے تو میری ڈلیوری نارمل کا ہی چانس تھا، ڈاکٹر نے ہمیشہ یہی کہا 9 مہینے تک آپ کا نارمل ڈلیوری ہے، آپ کا نارمل ڈلیوری ہے۔ تو اگر کوئی بھی لیڈیز جس کو ڈاکٹر کہہ رہی ہے آپ کا نارمل ڈلیوری ہے، اور وہ اینڈ ٹائم پر یہ بھی بول سکتی ہے کہ نہیں آپ کا سیزر ہے، تو آپ کو اپنے قریبی فری والے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا چیک اپ وغیرہ کروانا چاہیے، یا جو دوسرا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس میں آپ کو اپنا چیک اپ کرانا پڑے گا۔ کبھی بھی ایک ہی ہاسپٹل میں آپ کو اپنا چیک اپ وغیرہ نہیں کروانا، ورنہ وہ جو ڈاکٹر ہیں ٹائم پہ یہی بول دیتی ہیں کہ نہیں آپ کا تو سیزر ہوگا، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دوسرے ہاسپٹل میں نہ اپنا کبھی چیک اپ کروایا، نہ کبھی اپنا ایڈمیشن کروایا، اپنا نام وغیرہ لکھوایا۔ تو اس وقت میرے سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ میں نے اپنا دوسرے ہاسپٹل میں اپنا ایڈمیشن نہیں کروایا تھا۔ مجھے ان ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا سیزر ہوگا، اور اس وقت مجھے پین بھی نہیں ہو رہے تھے، تو میرا بھی ڈیلیور سیزر سے کرنا پڑا۔ اگر اس وقت میرے پاس کوئی سمجھدار لیڈی ہوتی جیسے میری امی یا میری ساس، تو شاید مجھے ہیلپ ہو جاتی، اور میری کوئی اچھی دوستیں وغیرہ ہوتی۔ تو اس وقت میں اتنی دکھی تھی کہ نہ کسی دوستوں سے بات کرتی تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی۔ تو میں نے اس میں اپنا نقصان کیا، اور میری نارمل کی بجائے سیزر ہوا، اور مجھے بہت خون کی کمی ہو گئی، اور میرے بال بھی جا رہے ہیں، میرے بال بہت گر رہے ہیں، اسکن رف ہو گئی ہے، اور نیلز تو میرے پہلے تھوڑے بہت آتے تھے وہ بھی نہیں آتے، اور اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ میں تھوڑا کام کرتی ہوں تو بہت تھک جاتی ہوں، اور 15-20 منٹ سے زیادہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ ایسا ہوتا ہے سیزر کے بعد، اور جو لوگ کہتے ہیں ایپیڈورل لینے کے بعد ایسا نہیں ہوتا، تو ان کے گھر میں کپڑے دھونے والی ماسیاں ہیں، ان کے یہاں ڈسٹنگ کرنے والی، سویپنگ کرنے والی ماسیاں آتی ہیں، جو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کمر میں درد نہیں ہوتا ہے، پین نہیں ہوتی ہے، ان کے گھر میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں نوکر آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے کوکس ہوتے ہیں۔ میں نے بظاہر دیکھا ہے ایسی عورتوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ایپیڈورل میں نہیں، کچھ کمر کا درد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کمر کا درد رہ جاتا ہے، اور وزن آپ بالکل نہیں اٹھا سکتے ہو۔ 9 سے 10 کلو کا جو آپ کا بیبی ہوتا ہے، 9 سے 10 پاؤنڈ کا بیبی، اس کو آپ نہیں اٹھا سکتے ہو، اتنا کمر کا درد ہو جاتا ہے۔ کہیں آپ نے جانا ہو تو آپ کو کوئی انسان چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے بیبی کو کیری کرے آپ کے ساتھ، آپ اکیلے سفر نہیں کر سکتے ہو بیبی کے ساتھ، آپ کی کمر اتنی ویک ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ کپڑے دھو لو اس دن، تو آپ اس دن کھانا نہیں بنا سکو گے، دوسرے کام نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ وہی بات آپ کی کمر درد ہو جائے گی۔ انسان ہے نا بالکل کمزور ہو جاتا ہے ایپیڈورل کے بعد، جو کہ نا سیزر میں ہوتا ہی ہے، چاہے جنرل اینستھیسیا ہو چاہے ایپیڈورل ہو۔ ایپیڈورل میں تو کمر کا درد ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر ڈاکٹرز ہیں جنرل اینستھیسیا نہیں دیتے، تو کمر کا ٹکا لگتا ہے پھر سیزر کرتے وقت۔ تو کوشش کریں ایپیڈورل سے دور رہیں، اور ایکسرسائز کریں، جو 9ویں مہینے کی ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ کریں، تاکہ آپ کا ڈیلیوری جو ہے نارمل ہو سکے۔ اور کوشش کریں کہ ایک ہی ہاسپٹل میں اپنا نام نہ لکھوائیں، اور کسی جاننے والی دائی وغیرہ سے کنسلٹ کریں، اس کو اپنا چیک اپ کریں، آپ کو بتا دے گی آپ کا نارمل ڈیلیوری ہے یا نہیں ہے۔ بچے کی نال وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ بچے کی گردن، یا اگر نال بڑی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپریشن کرنا پڑتا ہے، ورنہ بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اپنی مرضی چلاتے ہیں، وہ آپریٹ کر دیتے ہیں، لیکن 70% یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو میری غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنے فیملی ڈاکٹر جو کہ میل ڈاکٹر ہیں
ان کو اپنی رپورٹس وغیرہ نہیں دکھائی تھی، تو انہیں میں نے کہا تھا کہ میرا سیزر ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا پہلے زمانے میں کہاں یہ سب تھا، اور یہ جو ان لوگوں نے نکالا ہے اپنی طرف سے سیزر کرنے کا، یہ عورتوں کو کمزور کرنا ہے، اس سے نا عورت کی کمر کمزور ہو جاتی ہے، اور پہلا بچہ تو آرام سے ہو جاتا ہے، اور سیزر کے بعد دوسری ڈیلیوری میں بہت مشکلات آتی ہیں، جو کہ میں دیکھ رہی ہوں، جو کہ میرے جاننے والیاں ہیں جن کی پہلی ڈیلیوری کے بعد سیکنڈ کنسیو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بس جو ہو گیا، جو ہونا تھا، سیزر میرا ہو گیا، اس کے بعد گھر آئی، اور سیزر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 6 مہینہ آرام کرنا ہوتا ہے، 6 مہینے تک اپنی کمر کو بینڈ نہیں کرنا ہوتا ہے، پر مجھے 2 ہفتے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے کپڑے دھوئے، سب کام کرنے پڑے، جو کہ اگر ماں ہوتی ہے تو سب کام خوشی خوشی کر لیتی ہے، پر بہنوں سے تو ہم زیادہ کام نہیں کروا سکتے نا، اور پانی وغیرہ بوائل کر کے دینا اور سوجی وغیرہ بنا کے دینا، یہ سب ایک بہن کر کے دے دیتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے جیسے ہماری ماں مدد کر سکتے ہیں۔ تو نارمل ڈیلیوری میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سے 3 دن آپ آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں۔ میرے کزنس ہیں جن کی نارمل ڈیلیوری ہوئی، وہ دوسرے تیسرے دن سے کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے ہٹا کٹا انسان ہے، جیسے وہ پہلے تھی۔ تو سیزر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، سیزر میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے تک تو اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، کبھی ٹانکوں کا درد ہو رہا ہوتا ہے، تو کبھی کمر ایسی ہوتی ہے کہ لیٹنے کے بعد اٹھا نہیں جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد لیٹنے لگو تو ایسا لگتا ہے کہ کمر اکڑی ہوئی ہے، کمر ٹک ہی نہیں رہی ہے ہماری، تو ایسی ہو جاتی ہے کمر درد وغیرہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ملٹی وائٹامنس جو آپ کو ڈاکٹر نے دی ہیں وہ آپ لگاتار 1 سال تک کھائیں، اور 3 مہینے بعد اپنا چیک اپ کروائیں، تاکہ پتہ چل سکے کہیں آپ کا آئرن وغیرہ بننا رک گیا ہے یا آپ کا کیلشیم پورا نہیں آ رہا ہے، تو اگر دودھ پینے سے بھی اگر آپ کا کیلشیم پورا نہیں آ رہا ہے تو آپ کو وہ سپلیمنٹ لکھ دیں گے ملٹی وائٹامنس وغیرہ، جس سے آپ کی کمر کا درد ہے جو کچھ کم ہو جاتا ہے یہ سپلیمنٹ وغیرہ لینے سے۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ بھی ایپیڈورل لیں اور کہیں کہ نہیں مجھے نارمل ڈیلیوری نہیں پین برداشت نہیں کرنا ہے اور میرا سیزر کر دیں، اور میرے کزنیں ہیں کچھ، انہوں نے سیزر کروا لیا اور پچھتا رہی ہیں کیونکہ ان کی کمر میں وہ مضبوطی نہیں رہی، زیادہ کام نہیں کر پاتی ہیں، اگر کپڑے وغیرہ دھو لیے تو بس پھر کسی اور کام کی نہیں رہتی ہیں، ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے نا کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس طاقت بھی بہت ضروری چیز ہے، اگر آپ کی کمر میں طاقت ہی نہیں رہے گی تو پھر آپ کیسے کھڑے رہیں گے، اور اگر ہمیں بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے تو پھر ہمیں بھی مضبوط رہنا پڑے گا تاکہ ہم بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں۔ تو کوشش کریں کہ نارمل ڈیلیور ہو، اور بیبی ڈیلیور کرنے کے بعد بھی بہت ساری احتیاطیں ہوتی ہیں، جیسے بالوں کو ڈھانپ کے رکھنا، سر پر ہمیشہ کپڑا رکھنا، چاہے چھوٹا سا رومال ہی کیوں نہ ہو، اور کانوں میں ہوا نہ لگنے دینا، کیونکہ کانوں میں ہوا لگتے ہیں نا تو سر درد رہ جاتا ہے، اکثر میں نے سنا ہے بہنوں سے کہ ان کے سر میں بہت درد رہتا ہے اور شدید درد رہتا ہے، تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بیبی ڈیلیور کرنے کے بعد وہ نہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں نہ اپنے بالوں کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں، اور چل رہی ہوتی ہیں ننگے پاؤں، اپنے پاؤں میں نہ ساکس ہوتے ہیں نہ چپل پہنی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ سب وجوہات ہوتی ہیں ہماری سر وغیرہ نہ ڈھانپنے کی وجہ سے ہمارا سر درد رہ جاتا ہے، اور کانوں میں ہوا لگنے کی وجہ سے ہمارے یہ سب مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 2 مہینے تو ٹیبلیٹس لی تھی، جس کی وجہ سے میں نے ٹیبلیٹ ریگولر لی تھی، ملٹی وائٹامنس اور جو سپلیمنٹ فوڈ سپلیمنٹ جو ڈاکٹر نے لکھ کر دیے تھے، تو میری ہیلتھ پھر بھی اچھی رہتی ہے۔